أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج ہم دوسرا خطبہ شروع کریں گے جس میں صفین سے واپسی پر آپ کے خطبے کا ایک حصہ۔ اب اس کو صفین بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ صف کی وجہ سے، لیکن مشہور جو ہے وہ صفین بھی مشہور ہے۔ بعض اوقات غلط العام اگر مشہور یعنی وہ چیز ہو جائے غلط العام تو بعض اوقات اس کو بھی ادبی اعتبار سے تسلیم کر لیا جاتا ہے کہ اگر اس کے کوئی منفی معنی اور نہیں نکلتے تو اس اعتبار سے مان لیا جاتا ہے، تو اس کو صفین کہا جاتا ہے، کوئی حرج نہیں اس میں۔ تو خیر، صفین کا واقعہ تو معلوم ہے سب کو۔ اس میں حضرت نے صفین سے واپسی پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، تو اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ جس میں بعثت پیغمبر کے وقت لوگوں کے حالات، آل رسول کے اوصاف اور دوسرے افراد کے کیفیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہم عام طور پہ کی لکھتے ہیں، افراد کی کیفیات، لیکن کیونکہ ذیشان صاحب ظاہر ان کا تعلق ادھر ہے لکھنؤ وغیرہ سے، تو اس وجہ سے کا کی میں تھوڑا فرق ہے وہاں پہ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں پروردگار کی حمد کرتا ہوں اس کی نعمتوں کی تکمیل کے لیے، اور اس کی عزت کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے میں اس کی نافرمانی سے تحفظ چاہتا ہوں اور اس سے مدد مانگتا ہوں کہ میں اسی کی کفایت اور کفالت کا محتاج ہوں۔ وہ جسے ہدایت دے دے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، اور جس کا وہ دشمن ہو جائے اسے کہیں پناہ نہیں مل سکتی ہے۔ حمد ظاہر ہے اس میں تھوڑی سی چند باتیں جو ہیں وہ ہم خطبے میں پڑھنے کے بعد گفتگو کرتے ہیں۔ تو اس میں حضرت نے نعمتوں کی تکمیل کے لیے اللہ کی حمد کو کسی نہ کسی دوسرے مفہوم سے بھی جوڑا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی حمد ہے اس وسیع کائنات بنانے پہ، فرض کریں ہم کہتے ہیں اللہ کی حمد ہے اس کائنات کو ایک منظم کرنے پہ، اور یعنی کوئی نہ کوئی صفت ذکر کر کے پھر اس کی حمد بعض اوقات کی جاتی ہے، اور یا اس کے فضائل اگر ہم کسی شخصیت کے بیان کریں تو کوئی نہ کوئی ایسی صفت بیان کی جاتی ہے اس کی کہ وہ کریم ہے، وہ بہت رحیم ہے، وہ بہت عظیم ہے، وہ نعمتیں دینے والا ہے، وہ رزق دینے والا ہے، اور اسی طرح مختلف باتیں۔ تو اب یہ معصوم جو ذکر کر رہے ہیں اس میں وہ بالکل ہی ایک بعض اوقات ایک اور انداز اپناتے ہیں نعمتوں کی تکمیل کے لیے۔ اب یہ ایک زبردست ایک نیا مفہوم ہے تکمیل کا، جو مفہوم حضرت نے اس میں شامل کیا ہے، اور اس کی عزت کے سامنے سر تسلیم خم کرتے اور اس کی نافرمانی سے تحفظ چاہتا اور مدد مانگتا ہوں کفایت اور کفالت کا محتاج۔ یہ چند ایک مفہوم اس میں ہے نعمتوں کی تکمیل کا، ایک میں نے بتایا، تو کچھ آپ فرمائیں اس کے اوپر حسن بھائی۔ جی پلیز کنٹینیو کریں آپ سب۔ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اصل میں یہ میں ان باتوں پہ رکتا اس لیے ہوں کہ ہمارے معاشرے میں نا ادب و آداب اور الفاظ کا استعمال وہ بالکل ہی بے رنگ سا ہو گیا ہے۔ خاص طور پہ الفاظ، کون سے لفظ جو ہیں وہ کہاں پر کس معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ لفظ کی حدود وسیع ہوتی ہیں اور اس کے معنی کی حدود جو ہے وہ محدود ہوتی ہے، اور کبھی کبھی لفظ کی حدود جو ہے اس کا حدود اربا وہ کم ہوتا ہے، اور اس کے معنی جو ہیں مفاہیم وہ وسیع ہوتے ہیں۔ تو ان باتوں کو سمجھنے کے لیے بہت غور و فکر کی ضرورت ہے، اور اس سے بڑا مزہ بھی آتا ہے، لطف بھی آتا ہے۔ جی خطبہ ہم جاری رکھتے ہیں جس کے تو لیے وہ اصل میں کافی اس ہو میں جائے۔ تھوڑا سا یہ ہے نا کہ ہم ذرا اختصار کے ساتھ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا، ورنہ جی آپ جی دیکھ لیں جیسے آپ نے بتایا نا کہ اس کا ایک ایک کلمہ، اب جہاں کفایت اور کفالت ساتھ ساتھ جی استعمال ہوا، دونوں کا بہت عظیم اور
بہت جی، وسیع اس کا وہ پیرایا ہے۔ اور جیسے ہدایت کا بھی دیکھیں کہ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو ہدایت دیتے ہیں، لیکن یقیناً جب اس کی تفسیر میں سمجھنے میں جاتے ہیں تو اس میں کوئی شروط، کچھ قیود ہوتے ہیں جن سے پھر وہ ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ تو میرے خیال ہے آگے پھر انہیں کا ہی ذکر بھی ہوگا۔ اس کے لیے وہ کافی آپ ہو جائے جو کسی کا محتاج نہیں، اس کی اس حمد کا پلہ ہر با وزن شے سے گراں تر ہے، اور یہ سرمایہ ہر خزانہ سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ وہ گواہی ہے جس کے اخلاص کا امتحان ہو چکا ہے۔ کیا بات ہے، اخلاص کا امتحان ہو چکا ہے۔ یعنی حضرت فرما رہے ہیں کہ میں جس بات کی طرف متوجہ ہوا ہوں کہ ہم جب کہتے ہیں نا کہ میں ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، تو یہ تو ہماری زبانی گواہی ہوتی ہے۔ اب یہ زبان کی گواہی کا اخلاص کس حد تک ہے؟ حضرت فرما رہے ہیں کہ میں امتحان دے چکا ہوں، اور جس کا نچوڑ عقیدے کا جز بن چکا ہے، میں اس گواہی سے تا حیات وابستہ رہوں گا۔ کیا بات ہے! اور اسی کو روز قیامت کے ہولناک مراحل کے لیے ذخیرہ بناؤں گا۔ حضرت علی علیہ السلام فرما رہے ہیں، دیکھیں کس کو، یہی ایمان کی مستحکم بنیاد ہے، اور یہی نیکیوں کا آغاز ہے، اور اسی میں رحمان کی مرضی اور شیطان کی تباہی کا راز مضمر ہے۔ حسن بھائی آپ فرمائیں کچھ۔ جی، برخلاف ہے جو عموماً فقہ جعفریہ کے لوگ جو اپنے آپ کو امیر المومنین کے حوالے سے شیعہ کے لقب سے نوازتے ہیں، اور جو ایک تاثر پایا جاتا ہے توحید کے حوالے سے، امیر المومنین علیہ السلام نے توحید کی جو خوبصورت یہاں پہ وہ بیان کی ہے نا، سبحان اللہ، جو حدیں کھینچ دی ہیں، کمال ہو گئے، کمال ہو گئے۔ اس سے زیادہ خوبصورت بات نہیں کہ تمام تر جو بھی نیکیاں ہونی ہیں یا جو بھی ایسے اعمال جو آپ کے نام آخرت میں لکھے جانے ہیں، اس کی بنیاد یہی توحید ہے، اور یہیں سے سب کچھ شروع ہو جانا ہے۔ اور نچوڑ عقیدہ کا نچوڑ، مولانا متقیان فرما رہے کیا ہیں، بات! مولانا متقیان فرما رہے ہیں، میں گزر چکا ہوں اس میں سے، مطلب جی، میرے تو اس میں گواہی وجود کا، اخلاص میرے کا اس امتحان دے چکا۔ جا کیا بات! سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور میں تا حیات اس پہ وابستہ رہوں گا۔ کیسا پختہ اور اپنا یہی جو ارادہ ہے اور نا، اعلان! جا تو اگر کوئی ایمان کی بات ہے، اگر مومن کہلانے کی بات ہے، اگر مومن ہونے کی بات ہے، تو اس کی بنیاد جو ہے یہ عقیدہ توحید ہے، اور اسی جی، توحید میں ہی تو آ کے پھر شیطان کی وہ ہے تباہی ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ جی۔ تو میں ایک اور پڑھتا ہوں آگے، ایک اور گواہی کا ذکر کر رہے ہیں حضرت۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول، عبد ہونا جو ہے وہ پہلے ہے۔ انہیں پروردگار نے مشہور دین، معصور نشانی، روشن کتاب، ضیا پاش نور، چمکدار روشنی اور واضح امر کے ساتھ بھیجا۔ یہ میں پہلے بھی ایک دو دفعہ ذکر کیا، کہا کہ معصوم کوئی لفظ ایسے ہی نہیں استعمال کرتے کہ وہ مترادف لفظ استعمال کر دیں بات کو بڑھانے کے لیے یا بات کی خوبصورتی کے لیے۔ وہ اپنا ایک مفہوم رکھتا ہے، معنی رکھتا ہے، جس طرح علماء کہتے ہیں کہ یہ ہر صورت سے پہلے بسم اللہ کا جو تکرار ہے وہ ایسے ہی نہیں ہے، ایک ہی معنی نہیں ہے شروع سے آخر تک، بسم اللہ کا ترجمہ ایک ہی ہو سکتا ہے، لیکن وہ بسم اللہ کا مفہوم صورت کے مضامین کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر حضرت نے جو الفاظ استعمال کیا، مشہور دین، معصور نشانی، روشن کتاب، ضیا پاش نور، چمکدار روشنی اور واضح امر کے ساتھ بھیجا، تاکہ شبہات زائل ہو جائیں اور دلائل کے ذریعے حجت تمام کی جا سکے، آیات کے ذریعے ہوشیار بنایا جا سکے، اور مثالوں کے ذریعے ڈرایا جا سکے۔ سبحان اللہ۔ حسن بھائی بات کچھ اس کے اوپر کریں۔ جی، اس میں الحمد للہ، الحمد للہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی فرماتے ہیں نا، الفقر فخری،
اور اپنے لیے جو سب سے بڑی وہ جو چیز ایز اے ٹائٹل سمجھتے ہیں وہ عبودیت پروردگار ہے. تو امیر المومنین اس کی گواہی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اللہ کے بندے ہیں، اور بندگی کا جو منصب ہے نا، میں اسے ایک منصب اور مقام ہی سمجھتا ہوں. جی اور جی وہ منصب کے بالا ترین جو اس کی جو ہو سکتی ہے کوئی نشست، وہ سرکار نبی کریم ہے. اور پھر دیکھیں پروردگار نے ان کو جو بنایا کیسا بنایا. میں دیکھ رہا تھا جیسے دیکھیں نا مشہور دین معصور نشانی. اب معصور نشانی کو میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، تو اسے مجھے ایسے جی لگ رہا ہے کہ ایک ایسی نشانی جس کا اثر جو ہے نا باقی ہے ہمیشہ. اور آپ دیکھیں جی جی 1400 سال جی ہو گئے ہیں. اللہ اللہ جی اللہ اللہ اللہ، اور اثر دیکھیں آپ. سبحان اللہ. یعنی کوئی نام اگر دنیا میں اس ٹائم اس وقت سب سے زیادہ لیا جاتا ہے، اور ایسی جی شخصیت جس کی سب سے زیادہ عزت و وقار ہے، وہ سرکار ختم مرتبت بے محمد شک بے عربی شک. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان کی ذات اللہ. مبارک ہے. ارے اور میں ان کا اس میں جی بات ایک. پلیز. ہاں آپ بسم اللہ، آپ مکمل کر لیں پھر میں بات کروں. نہیں نہیں پلیز پلیز پلیز، میں وہی آپ کی بات سننا چاہوں گا. جی جی. حضور کی شخصیت جیسی ہے نا، حضور نے جو پیغام دیا ہے نا، اس کی عزت بھی اسی قدر زیادہ ہے. حضور کی جو شخصیت ہے، اس شخصیت کے ساتھ جو پیغام جڑ جاتا ہے نا، اس کی اہمیت یقیناً بڑھ جاتی ہے. اور اس حضور نے جو دین پہنچایا ہے، مشہور دین، یعنی اس کے اندر کوئی ایسی دیکھیں ابہام نہیں ہے، غیر مشہور باتیں نہیں ہیں. اور خود معصور نشانی اپنے لیے بھی اور دین کے لیے بھی. پھر روشن کتاب ضیاء پاش نور. اب ضیاء پاش نور جو ہے وہ کردار کے اعتبار سے بھی ہے، سیرت کے اعتبار سے بھی ہے، اہل بیت کے حوالے سے بھی ہے. چمکدار روشنی. اور یہ کردار بھی اسی طرح ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. واضح امر. اب اتنی وضاحت کے بعد کیا کوئی فرقہ واریت کی بنیاد باقی رہ جاتی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بالکل ایگزیکٹلی اسی پوائنٹ کو سوچ رہا تھا کہ اتنی کلیئرٹی کے ساتھ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ بھائی واضح امر ہے، کوئی شبہ ہے ہی نہیں. جی اور اب اگر اس کے بعد شبہ در شبہ شبہ در شبہ، وہ یقیناً کسی اور جگہ سے اس کے نشت ہے. اور جس وقت جی امت مسلمہ کو یہ بات سمجھ آ گئی نا کہ بھائی جی یہ ایک صراط رحمانی اور ایک صراط شیطانی ہے، ٹھیک ہے، جی تو یہ تو کلیئرلی مطلب دیکھیں نا ان کی ابہت اور ان کی سالمیت اور ان کے درستگی پہ تو کسی بھی فرقت اسلامی میں نا کوئی شک تو نہیں ہے نا کہ بولنے والا جی کون ہے. اب زیادہ صحیح. سے زیادہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں، تعویل کر سکتے ہیں کہ جی یہ ان کا کلام نہیں ہے. مان لیا جی، وہ آپ کہہ سکتے ہیں، کہنے والے جو بھی کہہ رہے ہیں. جی لیکن اگر یہ کلام ہے تو وہ تو فرما رہے ہیں کہ بھائی کوئی کجی نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، وہ سب مجھے کچھ کلیئر کٹ نور چمکدار ہے. ہم، جی جی بالکل مجھے پلیز یہ پلیز. بات سمجھ آ رہی ہے کہ جو فرقہ ہے نا، فرقہ جی جب جی ہم اپنی خواہشات کو مرکب بنا لیتے ہیں اور اس کے اوپر مذہب کو سوار کر لیتے ہیں، تو پھر یعنی سواری بنا لیتے ہیں اپنی خواہشات کو، اور اس کے اوپر سوار کر لیتے ہیں مذہب کو. پھر وہ جو اللہ جدھر جدھر اکبر. خواہشات جاتی ہے نا، پھر وہ مذہب ہمارا ادھر ادھر جاتا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، مذہب میں یہ ہے، دین میں یہ ہے، مذہب میں یہ ہے، جبکہ پیچھے ہماری خواہشات ہوتی ہیں. اور وہاں سے وہ فرقے بنتے ہیں. فرقوں کے پیچھے جی خواہشات ہے، نفسانی ہے. ورنہ ورنہ خواہشات اور اتنی انا وضاحت. انا بھی انا وہ بھی انا بھی ہاں. اسی کا ایک حصہ بن جاتا ہے نا. جی کبھی خواہشات ہے تو کبھی انا ہے کہ میں نے جو سمجھا ہے، میں نے جو کہا ہے وہ ٹھیک ہے. جی 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 جی. اسی طرح دیکھیں نا، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر 1,24,000 انبیاء پیغمبر رسل سارے جگہ اکٹھے ہو جائیں اور کسی ایک مسئلے پہ کوئی رائے قائم کرنی ہو، تو 1 منٹ نہیں لگے گا، رائے قائم ہو جائے گی اور ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں خدا کے لیے کرتے ہیں. اور قبلہ یہ اگر ایک دیکھیں لاکھ چوبیس ہزار انبیاء، میں بات مختصر بس یہیں پہ ختم کروں گا، جی 1,24,000 انبیاء کے ماننے والے ہی تو فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. جی جی. جی فرمائیے. تو میں اس کی جو ہے نا اس کلام کی قرآن کے ساتھ مطابقت دیکھیں کہ جی نشانیوں کی جب بات ہو رہی ہے، آیات الہی بھی نشانی ہے.
ہاں جی پھر حجت کی جہاں بات ہوئی، اس کے آگے دیکھیں کہ جی آیات کے ذریعے ہوشیار بنایا جا سکے اور مثالوں کے ذریعے ڈرایا جا سکے، یعنی بشیر و نذیر جی دونوں کا تذکرہ ہے سبحان یہاں پہ، اللہ۔ یعنی اے شبہات نہیں آپ کو ایسے لگ رہا ہے جی۔ شبہات رہنی نہیں چاہیے نا، حضرت کہتے ہیں شبہات زائل ہو جائیں، ان کے آنے کا مقصد، حضرت کے آنے کا مقصد شبہات زائل ہو جائیں، شبہات حاذا تو بڑھ کتاب و رہے ہیں۔ مبین، جی حاذا کتاب و مبین، ٹھیک ہے جی، تو یہ سبحان اللہ۔ پھر شبہات کیوں ہے پھر؟ اس کا کیوں؟ مطلب ہے شبہات کہیں اور سے نسبت لیتے ہیں۔ خیر، الحمدللہ، ہمیں اپنی جو ہے نا نفسانی دنیاوی خواہشات اس کو پس پش ڈالنا ہوگا، تو ایسے ہی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ جاتا۔ اتنا صاف بالکل فطرت ایسے کے ہی ہے۔ عین مطابق ہے دین، اور اتنی خوشی ہوتی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا الحمدللہ کہ یہ کلام محفوظ ہو گیا اس انداز سے۔ بالکل ایسے ہی ہے، خدا بالکل کروٹ ایسے ہی ہے، کروٹ جنت نصیب کرے سید رضی۔ بے شک بے شک، اور یہی وجہ ہے کہ جب کسی بھی اینک کو اتار کے اور کسی بھی اس جڑانے سے اتار کے جب اس کو دیکھا جاتا ہے تو یہ منشور بن جاتا ہے، کلام امیر سبحان منشور اللہ، بن جاتا ہے سبحان بین اللہ۔ الاقوامی سطح پہ۔ تو اللہ جناب اکبر، ایک اور پیراگراف پڑھتے ہیں، آ، جی آ، یہ بلکہ آپ پڑھ دیں۔ یہ بعثت اس وقت ہوئی ہے، اب بعثت کی بات آ گئی کہ جی وہی جب پیغام لے کے آئے ہیں اور ایک ان کو ایک انٹائٹل کر دیا گیا ہے، ایک ڈیوٹی دے دی گئی ہے، اس بعثت کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بعثت اس وقت ہوئی ہے جب لوگ ایسے فتنوں میں مبتلا تھے جس سے ریسمان دین ٹوٹ چکی تھی، اور بہت کلیئر کٹ بات ہے کہ ہوں وہاں اس وقت کیا ہو چکا تھا، ہوں حالانکہ اس سے پہلے بھی ایک دین موجود تھا، دین ابراہیمی اور دین الہی چلتا ہوا آ رہا تھا، ہوں لیکن رسمان دین ٹوٹ چکی تھی، یقین کے ستون ہل گئے تھے۔ ہم نارملی دیکھتے ہیں نا، زیادہ میں احساس نہیں ہوتا، لیکن کیا وجہ ہے کہ الہی دین ہونے کے باوجود کعبہ کے اندر بت ہیں؟ جی جی اللہ کے اگر آپ غور کریں، وہ اولاد ابراہیم جو چلتی ہوئی آ رہی ہے، جو جی متولی بھی ہیں ہاں خانہ کعبہ کے، وہ تو الہی ہیں، وہ تو ہوں ایک اللہ کے ماننے والے، لیکن جی یقین کے ستون ہل گئے تھے، جی اصول میں شدید اختلاف تھا اور امور میں سخت انتشار، مشکلات سے نکلنے کے راستے تنگ و تاریک ہو گئے تھے، ہدایت گمنام تھی اور گمراہی برسر عام، رحمان کی معصیت ہو رہی تھی اور شیطان کی نصرت، ہوں ایمان یکسر نظر انداز ہو گیا تھا، اس ہوں ستون گر گئے تھے۔ ایمان کو میں اوپر جوڑتا ہوں، یعنی توحید سے ایمان آتا ہے نا، تو ایمان جی یکسر جی نظر انداز ہو گیا تھا، اس کے ستون گر ہوں گئے تھے اور آثار ناقابل شناخت ہو گئے تھے، راستے جی مٹ گئے تھے، یعنی پرابلم جو ہے نا اپنی پیک پہ چلی گئی تھی، پرابلم آتی ہے تو اس کا پھر سولوشن بہت لانا پڑتا ہے، اور شاہراہیں بے نشاں ہو گئی تھی، لوگ جی شیطان کی اطاعت میں اسی کے راستے پر چل رہے تھے اور اسی کے چشموں پر وارد ہو رہے تھے جہاں سے وہ ان کو پلا رہا تھا، سیراب کر رہا تھا، جی انہی کی وجہ سے شیطان کے پرچم لہرا رہے تھے اور اس کے علم سر بلند تھے۔ سر آ، جملات اور دیکھیں ادب آداب اور عربی، کیا ہم تو کیا ترجمہ پڑھ بات رہے ہیں، عربی کیا ادب کیا بات ہوگا؟ کیا بات ہے واقع۔ اور یہ لوگ ایسے فتنوں میں مبتلا تھے جنہوں نے انہیں پیروں تلے رون دیا تھا، ان فتنوں نے انہی کو فتنہ ہی جو ہے نا ہاں پیروں تلے رون دیا تھا اور سموں سے کچل دیا تھا اور خود اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ لوگ فتنوں میں حیران و سرگردان اور جاہل و فریب خوردہ تھے، پروردگار نے انہیں اس گھر مکہ میں بھیجا جو بہترین مکان تھا، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ لیکن بدترین ہمسائے جن کی نیند بیداری تھی اور جن کا سرما آنسو، وہ سرزمین جہان عالم کو لگام لگی ہوئی تھی اور جاہل محترم تھا۔ یہ آخری دو جملے ذرا پلیز بتائیے گا۔ ہاں جی، وہ سرزمین جہاں عالم عالم یعنی علم رکھنے والا، اہل علم، جی جی، اس کو لگام لگی ہوئی تھی، یعنی وہ بول نہیں پاتا تھا، کچھ کہہ نہیں ہاں پاتا تھا، ہاں، جی جی اور جاہل جو تھا اس کا بڑا احترام تھا، اس کی جاہلانہ باتیں بڑی مشہور تھیں، بڑی ان کی عزت تھی۔ ایسے میں یہ اللہ نے نور بھیجا، اللہ نے بھی جی دیکھیں کچھ عرصہ ڈھیل دی، ٹھیک ہے، کر لو بھی، میری قدرت میرے اختیار سے تو باہر نہیں جا سکتے ہو، جی اور اگر کبھی آئندہ زمانے میں حالات اس طرف جائیں تو وہ ہستی جو ہیں ان کا کردار ہمارے لیے رہنما ہے،
وہ ہستی، ان کا پیغام ہمارے لیے رہنما ہے، اور وہ ہستی جو ہیں وہ قیامت تک کے لیے انتظام کر کے گئی ہیں کہ اگر حالات پھر بھی ادھر ادھر ہو جائیں، ڈگمگا جائیں، یا ایسی کیفیت ہو جائے، یا اس طرف کو بڑھے، صورتحال بڑھے، تو یہ درست ہو سکتی ہے۔ مایوسی نہیں ہے، کس قدر شدت بتائی گئی ہے فتنوں کی اور پریشانیوں کی اور سب، لیکن وہ اس کو حضرت نے یعنی ان ساری صورتحال سے نکالا ہے عوام کو، جی جی، نکالا ہے۔ اس میں اگر جو نکالا ہے تو پھر مطلب ہے کہ بڑی بات واضح ہونی چاہیے۔ وہ جو بعد میں عناوین ہیں، ٹھیک ہے نا، جن کی بنیاد پہ ہم نے دین بنا لیے ہیں، اس جو صورتحال سے جو نکال کے کشتی آگے تھمائی ہے امیر المومنین کے ہاتھ میں، تو امیر المومنین نے پھر سنبھالی ہے نا، اس کو سنبھالا ہے۔ جی جی، یہاں دیکھیں نا، مطلب بہت کلیئرٹی کہتے ہیں کہ انسان جب بات کرے نا اس کے بات میں کلیئرٹی ہونی چاہیے، جی اور کلیئرٹی کا مطلب میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں جی نبی کریم مبعوث ہو گئے، جی اللہ نے نبی کو بھیجا، یہ ایک جملہ ہے، جی یہ جی جملہ مکمل ہے، لیکن کلیئر نہیں ہے۔ کلیئرٹی تب آتی ہے جب آپ اس کے جز کو بیان کریں اور بتائیں، اور اس کی جو ضرورت ہے نا اس کا احساس واضح ہو، جی بالکل کلیئر جی ہو۔ جی اور یہاں دیکھیں بالکل۔ بہت ہی مطلب ہاں انتہائی نفاست کے ساتھ، انتہائی تسلسل کے ساتھ مولائے متقیان نے بتایا ہے کہ بھائی کیوں سبحان ضرورت تھی۔ اللہ۔ یعنی ایسے ہی جی نہیں، مطلب یہ نہیں کہ بس ٹھیک ایسے، ہے جی میں ہاں کیونکہ جی رب ہوں بالکل میرا دل چاہا تو میں نے بھیج صحیح دیا، بات۔ نہیں۔ ہاں آپ کو ایک نعمت عطا کی، سال ہر سال پچھلے 1000 سالوں سے، اس نعمت کو شیطان نے آپ لوگوں سے چھینا اور آپ شیطان کے جی لشکر بن گئے۔ جی فتنے آپ نے خود کھڑے کیے، ان فتنوں کا شکار بھی خود ہو گئے، یہ نہیں پتا چلا جی کہ کس کا نقصان کرے، اپنا بھی نقصان کر دیا۔ ہاں جی تو ایک بہت بڑا یعنی مسئلے کی اگر کوئی سپرلیٹو کوئی ڈگری ہو سکتی وہ کھڑے ہو گئے آپ کے معاشرے میں، سوسائٹی میں۔ اب اس جی جی چیز کے علاج کے لیے ایک معالج کے طور پہ، ایک میں کیا کہوں رحمت بن کے واقع ہوں، مطلب جو رحمت للعالمین کہتے ہیں نا، ان سبحان ساری اللہ بیماریوں کو سبحان دور اللہ کرنے کے سبحان لیے اللہ۔ اللہ جی تعالیٰ نے آپ پہ پھر احسان کیا، اور سبحان اللہ پھر بعثت کا ظہور ہوتا ہے، اور پھر بعثت بنتی ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ سبحان خیر اللہ۔ اللہ، وصلی سلامت اللہ۔ رہیں جی، بس یہی گفتگو کا سلسلہ روکتے ہیں، انشاءاللہ یہ سے آگے بڑھیں گے۔ بہت جو شکریہ مولانا آل رسول کے حوالے سے ہے۔ صدق جی، اللہ انشاءاللہ، العلی العظیم۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔